اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ معلوم مہینے ہیں، مقررہ مہینے ہیں، بس جو کوئی اس میں حج لازم کر لے تو ایسی صورت میں نہ رفث ہو، نہ فسق و فجور ہو، اور نہ ہی جدال، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور توشہ لے لو، بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ کہ یہاں سے ایک لفظ اشہر محذوف ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے، اصل اس طرح ہوگی کہ اشہر الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے چند معلوم مہینے ہیں۔ حج کے کل 3 مہینے آئے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ باقی اس میں اختلاف رہا ہے کہ ذی الحجہ پورا مہینہ حج کا مہینہ ہے یا پھر اس میں کچھ مقررہ دن ہے۔ چنانچہ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ نے ذی الحجہ کے پورے مہینے کو حج کا مہینہ قرار دیا، اور یہی امام مالک علیہ الرحمہ نے بھی کہا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حسن بصری، ایسے ہی مجاہد وغیرہ حضرات مفسرین نے یوں کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ اشہر حج میں شامل ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے صرف 9 دن کا اشہر حج میں شامل ہے۔ چونکہ حج حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے یہ عمل جاری تھا، جب اسلام آیا اور اس نے حج کا حکم دیا تو اس کا زمانہ وہی باقی رکھا جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک دل میں خیال آ سکتا تھا کہ شریعت محمدی جب ایک نیا دین دنیا میں آیا ہے تو ہو سکتا ہے حج کا بھی کوئی الگ سے وقت مقرر کیا گیا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں آنے والے خلش اور اس شبے کو دور فرمایا اور کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے وہی مقررہ مہینے ہیں جس کو سبھی جانتے ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج، تو اس میں حج لازم کر لے۔ حج فرض کس طرح ہوگا، یہ ہے کہ آدمی احرام میں کس طرح داخل ہوگا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس حج کی یا عمرے کی اگر نیت کر لے تو اس سے آدمی محرم ہو جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حج کی نیت کرنے کے بعد جب تک آدمی زبان سے تلبیہ نہ پڑھے یا قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانک کر نہ لے جائے تب تک وہ محرم نہیں ہوگا۔ یعنی احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر تلبیہ بھی پڑھنا ضروری ہے، یا پھر اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر چلے، ایسی صورت میں وہ محرم ہوگا۔ جو مسنون طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے پہلے غسل فرمایا، پھر احرام کے جو ہوتے زیبتن فرمایا، اور اپنے جسم پر خوشبو وغیرہ ملی، 2 رکعت نماز پڑھی، نیت فرمانے کے بعد اسی مقام پر آپ نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، یعنی ان مہینوں میں جو اپنے اوپر حج لازم کر لے، فلا رفث، کہ رفث کا ارتکاب نہ ہو۔ رفث کے عورتوں سے متعلق از ابتدا تا انتہا جو باتیں ہوتی ہے وہ رفث میں شامل ہے، جس میں رفث سے متعلق جو گفتگو ہوگی یا پھر لمس وغیرہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا، کہ ولا فسوق، کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ فسق اور فسوق یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے مصدر ہے، اور دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فسوق کا معنی خروج عن الطاعہ،
کہ اطاعت اور فرما برداری کے دائرے سے نکل جانا۔ اس کو قرآن پاک میں جو لفظ فسق یا فسوق الگ الگ معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرات مفسرین نے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اس کے الگ الگ معنی بتلائے۔ سب سے پہلے کہا کہ اس سے السباب، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ مراد ہے، اور اس کی دلیل کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقِ، کہ برے لقب سے نہ پکارو۔ ایسے حدیث پاک سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا گناہ ہے۔ تو بعض حضرات نے یہاں پر یہ معنی بتلایا۔ دوسرا معنی کہا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا اور کسی کے ساتھ اور سخت گفتگو کرنا، اور دلیل دی لا یزار کاتب ولا شہید، اور وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، کاتب کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو ایذا نہ پہنچائی جائے، کیونکہ وہ فسق ہے۔ بعض حضرات نے الذبح للاسنام کہا، بتوں کے نام پر ذبح کرنا، اور قرآن پاک کی دلیل یہ او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یہ کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو فسق کہا قرآن نے۔ فسوق کے حضرات مفسرین نے یہ الگ الگ معنی بتلائے یہاں پر، لیکن سب سے جامع بات یہ ہے کہ ہر ایسا گناہ، ہر ایسا عمل جو اطاعت اور فرما برداری کے دائرے سے خارج ہو اور جس سے گناہ لازم آتا ہو، ہر ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا۔ یوں ہر وقت یہ عمل ممنوع ہے، لیکن بطور خاص جب احرام باندھ لے تو اس سے اہتمام کے ساتھ اجتناب ہو۔ تیسری بات فرمائی کہ ولا جدال فی الحج، کہ حج کے سلسلے میں کوئی بحث مباحثہ نہ ہو۔ اس کے سلسلے میں بھی حضرات مفسرین نے مختلف معانی بتلائے ہیں، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے کہ وہ تکذیب والتجہیل، کہاں کہ ایسی طور پر بحث مباحثہ کرنا کہ جس میں کسی کو جھٹلانا اور کسی کو بیوقوف ٹھہرانا لازم آتا ہو۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ نے کہا کہ قریش مینا میں جمع ہوتے اور اس طرح بحث مباحثہ کرتے اور کہتے کہ ہمارا حج کامل ہے، تو کوئی دوسرا کہتا نہیں بلکہ ہمارا حج مکمل ہے، تو کوئی تیسرا کہتا نہیں تم سب کا حج ناقص اور ادھورا ہے، ہمارا حج مکمل ہے۔ تو اس طرح کی بحث مباحثہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے موطا میں لکھا ہے کہ قریش جو ہے مشعر حرام میں جمع ہوتے، جبکہ دیگر حضرات جو ہے عرفات میں جمع ہوتے، اور پھر بحث مباحثہ ہوتا اس پر۔ ہر فریق یہ کہتے کہ نحن اصوب، جو لوگ عرفات میں جمع ہوتے قریش کے علاوہ وہ کہتے کہ ہم درست ہیں، اور قریش اپنے آپ کو کہتے نہیں بلکہ ہم صحیح ہے، ہم درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج۔ قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حج میں بحث مباحثہ یہ ہے، کوئی یہ کہے کہ آج حج ہے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں بلکہ کل حج ہے، تو اس طرح اس کے ایام کے متعین کرنے کے سلسلے میں بحث مباحثہ اور کٹ حجتی ہو، تو یہاں پر منع کیا گیا فلا جدال فی الحج۔ غفار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دے عمرے کے ارکان ادا کر کے، اور پھر دوبارہ احرام باندھے 8 ذی الحجہ کو حج کا، تو اس پر صحابہ کرام کو شاک گزرا اور انہیں اس پر تشویش ہوئی۔ کہا کہ نروح الی منا ومذاکرنا تقطر منیا، کہ کیا ہم منا اس حال میں جائے کہ ہمارے آل تناسل سے منی ٹپک رہی ہو۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اس طرح کی یہ مختلف توجیحات کی گئی ہے ولا جدال فی الحج کی، لیکن اصل بات یہ ہے اس طرح کے جو بھی بحث مباحثے ہو، جو بھی کٹ حجتیاں ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، کہ یہ وہ تمام کٹ حجتیاں، بحث مباحثے اور جنگ و جدال، اس سے پرہیز ہو، اس سے گریز ہو۔ یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ انسان کے اندر 4 طرح کے اس کے اندر صفات ہوتی ہیں، جن میں سے 3 مذموم اور بہیمیتی کی صفت ہوتی ہے، جانور کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ محمود اور قابل تعریف، قابل مدح ہوتی ہے،
جو ملکوتی صفت ہوتی ہے، فرشتوں کی صفت ہوتی ہے، شہوت کی کیفیت ہے، غضب کی صفت ہے، اور ایسے ہی وہم کی صفت ہے۔ یہ جو صفات ہے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جملوں میں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان تینوں صفتوں کو مغلوب رکھا جائے، ان کو مغلوب کیا جائے کہ انسان کے اندر جو شہوت کی کیفیت ہے وہ بھی مغلوب ہو، اس کے اندر جو غضب کی کیفیت ہے، غصے کی کیفیت جو ہے وہ بھی مغلوب رہے، اور ایسے انسان کے اندر وہم کی جو صفت ہے جس کی بنیاد پر انسان بحث مباحثہ اور کٹ حجتیوں میں لگ جاتا ہے، ذات الہی کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، اور اسی طرح مختلف باتوں کے سلسلے میں جو بحث مباحثے کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فلا جدالا، کہ وہ بھی مغلوب رہے۔ اور چوتھی جو صفت جو اصل مقصود ہے ملکوتی صفت، کہ فرشتانہ جو صفت ہے وہ اصل مقصود ہو اور وہ غالب رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اس آیت میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ایک دوسری طرف یہ کہا جا سکتا ہے چونکہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک جم غفیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں ایک طرف اس میں مرد و زن ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ہر قدم پر اختلاط ہوتا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا رفث، کہ سب سے پہلے جو انسان کے اندر شہوت کی جو کیفیات ہوتی ہے، شہوانی جو جذبات ہوتے ہیں، وہ مغلوب رکھا جائے، کہ ہر قدم پر عورتوں سے اختلاف ہوگا، بیوی بھی ساتھ ہو سکتی ہے یا غیر عورتیں بھی ساتھ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہہ دیا کہ فلا رفث، کہ رفث نہ ہو، یعنی قدم قدم پر اپنی اس کیفیت کو مغلوب رکھا جائے۔ دوسرے فلا فسوق، چونکہ احرام میں آدمی داخل ہے، احرام پہنا ہوا ہے، اور احرام کی بہت ساری پابندیاں ہیں، جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے ان سے اجتناب ہو، اور جن اعمال کا انجام دینا ہے اس کو صحیح معنی میں انجام دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا کہ ولا فسوق، یعنی جو احرام میں جن باتوں سے اجتناب کرنا ہے اور جس سے معصیت لازم آتی ہے، کہاں کہ وہ ان کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ اور پھر تیسری بات ولا جدال فی الحج، کہ حج میں بحث مباحثہ نہ ہو، چونکہ ہر وقت افراد ہوتے ہیں ساتھ، جمع غفیر ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اور پھر ارکان کا ادا کرنا ہوتا ہے، اعمال کا انجام دینا ہوتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اعمال کے انجام دینے کے سلسلے میں اور ارکان کی ادائیگی کے سلسلے میں بات بات پر بحث مباحثہ ہو، تکرار ہو، کٹ حجتیاں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس آیت میں کہا کہ ولا جدال فی الحج، کہ حج میں کہ بحث مباحثہ نہ ہو اور کٹ حجتیاں نہ ہو، تکرار نہ ہو، ورنہ یہ ہو کہ ہر کوئی اپنے آپ کو درست بتلائے، اپنے آپ کو صحیح بتلائے اور دوسرے کو غلط بتلائے، اس طرح ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ یوں ایک مومن کے لیے یہ تمام اعمال سے اجتناب اور ان سے گریز کرنا ہر وقت ضروری ہے، لیکن چونکہ حج کا جو سفر ہے وہ ایک بہت ہی مبارک سفر ہے، اور ایک وہ عاشقانہ سفر ہے، اور ان مقدس مقامات کا وہ سفر ہے، اور مقدس اعمال کے انجام دینے کا سفر ہے، اس لیے بطور خاص اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے اجتناب کرنے کی اللہ نے تاکید فرمائی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ تم جو بھی بھلائی انجام دو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی ایک طرف منفی پہلو سے برائیوں سے اجتناب کرنے، منفی پہلو سے برائیوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی، اور اس سے منع فرمایا، اور آپ آگے مثبت پہلو کا حکم دیا کہ تم ایک مبارک سفر پر تم روا دوا ہو، ایک مبارک عمل میں تم مصروف ہو، لہٰذا تم جو بھی بھلائی کرو گے، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ دیگر افراد سے وہ نیکیاں پوشیدہ رہے، چھپی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی بھلائی اور کوئی نیکی چھپتی نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ باتیں وہ تزودوا، توشہ لے لو، تزودوا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے سلسلے میں دو باتیں آئی ہیں کہ تزودوا من التقوی، کہ اپنے ساتھ تقوی کا توشہ لے لو، اور پھر اس پر دلیل پیش کی کہ آگے کا جو جملہ ہے کہ فإن خیر الزاد التقوی، کہ بہترین توشہ جو ہے تقوی ہے، یہ کہا۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید وضاحت فرمائی کہ انسان کے دو سفر ہے،
ایک سفر فی الدنیا اور ایک سفر من الدنیا، ایک دنیا کا سفر، ایک دنیا کے اندر سفر ہے اور ایک دنیا سے رخصت ہونے کا سفر ہے۔ دنیا میں جو سفر ہوتا ہے اس کے لیے توشہ ہوتا ہے، اور وہ کہا کہ کھانا ہے، پینا ہے، اس کے لیے سواری ہے اور دنیا کے اسباب ہے۔ یہ دنیا سے جو سفر ہوتا ہے یعنی آخرت کی طرف، اس کا بھی توشہ ہوتا ہے، اور اس کا جو توشہ ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور دنیا سے اعراض۔ آخرت کے سفر کا توشہ یہ، لہٰذا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تزودو، کہ تم توشہ لے لو، تو اس سے مراد آخرت کے سفر کے لیے توشہ لے لو، کہ تم حج کے سفر پر روانہ ہو، لیکن حج کا سفر صرف یہ دنیاوی سفر نہ ہو، بلکہ دنیا سے رخصت ہونے کا جو سفر ہے اس سفر کے لیے تم توشہ لے لو، اور وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور دنیا سے اعراض کا توشہ۔ تو دنیا میں سفر کا جو توشہ ہوتا ہے وہ تو ایک موہوم، جس کا وہم ہوتا ہے، ایسے موہوم تکلیف سے دور کرنے کا توشہ ہوتا ہے، جبکہ آخرت کا جو توشہ ہوتا ہے وہ یقینی عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ دنیا کا میں جو سفر کا توشہ ہوتا ہے، کھانا پینا، اس مصیبت کا وہم ہے، اندیشہ ہے، اس اندیشے سے نجات دلاتا ہے دنیا کا توشہ، جبکہ آخرت کا جو توشہ ہوتا ہے یقینی عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ ایک بات فرمائی۔ دوسرے کہا کہ دنیا کا جو توشہ ہے وہ ایک وقتی تکلیف اور وقتی عذاب سے نجات دیتا ہے، جبکہ آخرت کا جو توشہ ہے وہ دائمی عذاب سے نجات دیتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ دنیا کا جو توشہ ہوتا ہے اس کے مزے میں بھی دسیوں کلفتیں اور تکلیفیں اور زحمتیں ہوتی ہے، جبکہ آخرت کا جو توشہ ہوتا ہے وہ کہاں کہ حقیقی لذت عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ دنیا کا جو توشہ ہوتا ہے اس کی جو لذت ہوتی ہے اس لذت میں بھی دسیوں زحمتیں ہوتی ہے، اس کے جو مزے ہوتے ہیں اس مزے میں بھی دسیوں بیسیوں پریشانیاں ہوتی ہیں، جبکہ آخرت کا جو توشہ ہوتا ہے اس کی جو لذت حاصل ہوگی وہ تمام مصیبتوں، تکلیفوں اور زحمتوں سے کہاں کہ محفوظ ہوگی، پاک ہوگی۔ چوتھی وجہ بتلائی کہ دنیا کا توشہ تو ہر لمحے پیچھے رہتا چلا جائے گا، وہ پیچھے چھوٹتا چلا جائے گا ہر لمحہ، جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھے گی دنیا کے اسباب پیچھے رہتے چلے جائیں گے، لیکن آخرت کا جو توشہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تزودوا آخرت۔ پانچویں بات یہ بتلائی کہ دنیا کا جو توشہ ہے یعنی مال و دولت انسان کو وہ شہوتوں اور دنیا کی چاہتوں کا وہ عادی بناتا ہے، جبکہ آخرت کا جو توشہ ہے تقوی اور اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اس سے کہا کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو بظاہر ایک حج کے سفر میں جا رہے ہو لیکن آخرت کے لیے اپنے ساتھ توشہ لے لو، تو یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس سے آخرت کا توشہ مراد لیا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ تزودو سے کہا کہ جب حج کے یا عمرے کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ توشہ لے لے، زاد راہ لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مبارک سفر پر تو تم روانہ ہو چکے ہو اور پھر دوران سفر زاد راہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، دوسروں سے بھیک مانگنا پڑے، یا پھر کہیں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کسی سے لوٹ کھسوٹ کرنا پڑے یا کسی سے غصب کی ضرورت پیش آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تزودو، کہ اس آیت کے ضمن میں آیا ہے کہ اہل یمن حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوتے اور اپنے ساتھ کسی طرح کا زاد راہ نہ لیتے، اور یہ کہتے کہ نحن متوکلون علی اللہ، کہ اللہ پر ہم توکل کر کے ہم اس مبارک سفر پر نکل رہے ہیں، اور پھر دوران سفر کہاں کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے، یا پھر کہیں غصب کی ضرورت پیش آتی غصب کر لیتے، کہیں لوٹ کھسوٹ کی ضرورت پیش آتی تو اس سے بھی باز نہ آتے، تو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تزودو، کہ زاد راہ لے لو، اور پھر فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوی، کہ بہترین جو توشہ ہے وہ کہ سوال سے بچا جائے، کہ آدمی کسی کے سامنے دست دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، کسی کے سامنے مانگنے اور کسی کے سامنے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا واتقون یا اولي الالباب، اے عقل والو اصل یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ آیت کریمہ پر اگر اور یوں غائرانہ نظر ڈالی جائے تو اس آیت کریمہ سے متعلق 5 نہیوں سے
اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کا زمانہ اسلام میں بھی وہی ہے جو پرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ دوسرے منفی پہلو سے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک حاجی اور ایک معتمر کو کن امور سے اہتمام کے ساتھ اجتناب کرنا ہے اس کی طرف رہنمائی فرما دی۔ اور اس کے بعد وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور پھر مثبت پہلو سے کہ تم جو بھی بھلائی کا کام انجام دو گے اللہ اس کو جانتا ہے، چاہے عبادات کے لائن کی بھلائی ہو، معاملات کے لائن کی ہو، معاشرت کے لائن کی ہو، اخلاقیات کے لائن کی ہو، یعنی جو بھی تم بھلائی کرو اللہ اس کو جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ تعالیٰ اس بھلائی کو جانتا ہے۔ تو چوتھے وتزودوا، اور کہ تم اس مبارک سفر پر جب روانہ ہو رہے ہو تو ایسے خالی ہاتھ اور تہی دامن اٹھ کر نہ چل دو، بلکہ اپنے ساتھ زاد راہ لے لو اور سفر کا توشہ بھی لے لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر سے تو یوں اہل یمن کی طرح کہ نحن متوکلون علی اللہ کہہ کر چل دیے اور پھر راستے میں لوگ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں یا پھر لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں یا کہیں ظلم زیادتی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وتزودوا، اس لیے کہہ دیا کہ تم زاد راہ لے لو، اور ساتھ ہی ساتھ خیر الزاد التقویٰ، کہ بہترین جو توشہ ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی سوال سے بچنا ہے۔ اور پھر ان سب کے بعد اصل جو مقصود ہے، اصل جو مرکزی بات ہے، اللہ نے فرمایا وہ بھی عقل کا واسطہ دے، فہم اور دانش اور سمجھ کا واسطہ دے کر کہ واتقون یا اولی الالباب، کہ اے عقل والو تم مجھ سے ڈرو، کہ عقل کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حج سے جو متعلق جو اہم امور ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے اور ان مقدس مقامات کی حاضری اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔